وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، یعنی اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی اللہ پر ایسی بات کرے جو اللہ نے کہی نہیں. یعنی یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے. ون آف دا گریٹسٹ سنس. جیسے شرک کی بات بھی آتی ہے، ان شرک لظلم عظیم. اسی طرح یہ جو بات آ رہی ہے ومن اسلم ممن افترى علی اللہ الکاذبہ، یعنی وہ سب سے بڑا ظالم ہے. یعنی اللہ سوالیہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ بھی اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر ایسی بات کہہ رہا ہے جو اللہ نے کہی نہیں یا اللہ کی صفات کے ساتھ نہیں جاتی. تو اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، اور اس کو امام احمد اور داود روایت کریں ابو ہریرہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا رجلان فی بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل میں دو شخص تھے، ان میں سے ایک مسلسل گناہ پر گناہ کرتا اور دوسرا شخص بہت عبادت گزار تھا. اب کیا تھا کہ نیک شخص دوسرے شخص کو جو گناہ گار تھا اس کو نیکی کی طرح ہدایت دیتا، اس کو منع کرتا کہ تم اس گناہ سے رک جاؤ، ان سے باز آ جاؤ، یعنی چھوڑ دو گناہوں کو. ایک دن کیا ہوا، اس نے اس کو اسی طرح کہا کہ تم اس سے باز آ جاؤ، گناہ چھوڑ دو. تو اس نے کہا، یعنی آگے سے گنہگار شخص نے کہا خلینی و ربی اب آستہ علی رقیبہ، یعنی مجھے چھوڑ دے، کیا میرے رب نے تجھے میرے اوپر رقیب بنایا، تو میرے اوپر نگہبان ہے، یعنی تجھے اس سے کیا لگے، یعنی تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دے. اس پر نیک شخص جواب دیتا واللہ، یعنی قسم ہے اللہ کی، لا یغفر اللہ لک، اللہ تجھے ہرگز معاف نہ کرے گا. یا پھر اس نے یہ کہا کہ تجھے اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا. بس کیا ہوا کہ دونوں کی روحیں اللہ نے قبض کر لیں، یعنی دونوں کو موت دے دی. اب جب اللہ کے سامنے دونوں حاضر ہوئے تو جو گنہگار تھا اس کو تو اللہ نے کہا اذهب فادخل الجنہ برحمتی، یعنی تو جا، داخل ہو جا میری جنت میں میری رحمت سے. اور اس کے برعکس جو نیک شخص تھا اسے اللہ نے کیا کہا، اکنت بی عالما او کنت علی ما فی یدی قادرا، یعنی کیا تو میرے غیب کا جاننے والا تھا یا تو اس چیز پر قدرت رکھتا تھا، پاور رکھتا تھا جو میرے ہاتھ میں ہے. یعنی اس قصے میں کتنی ہی عظیم باتیں ہماری سمجھ کے لیے ہیں. دیکھیں پہلی بات کیا آ رہی ہے کہ انسان کو منہ سے الفاظ بولتے ہوئے بڑا سوچ سمجھ کے بات کرنا ہے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ قاف میں فرما رہے ہیں آیت نمبر 18 میں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی کوئی شخص، کوئی انسان منہ سے کوئی لفظ نہیں نکالتا مگر کیا ہے کہ فوراً ایک فرشتہ وہ بات لکھ لیتا ہے. اسی لیے کہا گیا نا اپنے مال اور اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، کیا پتہ وہ قبولیت کا وقت ہی نہ ہو اور وہ بات پوری ہو جائے. تو کیا ہے کہ ہر حال میں کلمہ خیر ہی ہمیں منہ سے کہنا چاہیے، غصے کی حالت میں بھی کلمہ خیر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کلمہ خیر ہے. اچھی بات اپنے پیاروں کو، اپنی اولاد کو، جس پر غصہ آ جائے اس پر بھی اچھی بات. یہ تو ایک چیز ہوگی. دوسرا بڑا زبردست لیسن ایک داعی قرآن کے لیے کہ جب کسی کو نصیحت کرو تو اپنے آپ کو تیار رکھو ایکسٹریملی پیشنٹ کے لیے. یو ہیو ٹو بی پیشنٹ while spreading, while advising and preaching Islam. بات یہ ہے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی تم بہترین امہ ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. لیکن یہ کام، یہ مشن کوئی معمولی مشن نہیں ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں. This field is not a bed of roses. Many things will be spreaded against you. Even your loved ones would be against you. یعنی یہ جو کام ہے یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے. آپ کے اگینسٹ بہت ساری چیزیں ہوں گی، جن سے آپ محبت رکھتے ہیں وہی آپ کے اگینسٹ باتیں کر رہے ہوں گے. تو اس میں پیشنٹ، بہت بہت پیشنٹ چاہیے. وہ بات آتی ہے نا کہ جس کے رتبے ہیں سوا اس کی سوا ہے منزلیں. اگر آپ کا سٹیٹس اللہ کے پاس آپ زبردست رینک کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سٹرگل، آپ کو ایفرٹ بھی تو بہت کرنی ہے. انبیاء کی لائف میں دیکھیں کیا کچھ انہوں نے برداشت کیا. ایسے کوئی نبی گزرے جن کا ان کی قوم نے مذاق نہ اڑایا ہو، جنہیں مجنون، کریزی، اس طرح کی باتیں نہ کہی گئی ہوں، جنہوں نے کئی طرح کی ٹربلز، ڈیفیکلٹیز، سفرنگز کو نہ دیکھا ہو. تو ایسا تو کوئی نبی نہیں ہے. تو وہ انہی کی لائف سٹائل کو ہمیں دیکھنا ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیجئے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیجئے، کیسے ان کو آگ میں ڈالا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ سے نکال دیا گیا.
تو بات یہ ہے ان شارٹ سمپل الفاظ میں کہ ہمیں اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، لیکن صبر کے ساتھ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے سورہ لقمان میں کہ یہ کام ہے ہی صبر آزما، ایسا نہیں ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا کام نہیں ہے، یعنی لوگ آپ کو باتیں سنائیں گے، جیسے سورہ لقمان میں اللہ نے کہہ دیا نا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، پھر صبر کر، یعنی آپ نے جب اچھائی کا حکم دیا برائی سے روکے تو اب آپ صبر کیجئے، بڑی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی، صبر، خوبصورت صبر اور اللہ کا ذکر، یہ زبردست ٹولز ہیں آپ کے پاس۔ یہ لیسن ہے جی ہمارے لیے۔ اب ایک اور لیسن، زبردست لیسن، وہ کیا کہ اللہ کے ساتھ حسن گمان رکھیے، اللہ کی رحمت پر یقین رکھیے۔ دیکھیں جو مومن کا معاملہ ہے نا، الرجا اور خوف، ٹھیک ہے، دو چیزیں، ایک صحابی کے ساتھ جو موت کا وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا معاملہ ہے آپ کے ساتھ، انہوں نے کہا امید بھی ہے اور خوف بھی ہے، الرجا اور خوف، یعنی اللہ کا خوف بھی آپ کے دل میں ہو اور امید بھی ہو کہ ہاں اللہ اپنی رحمت سے مجھے پار گزارے گا، تو اچھا گمان رکھیے۔ کیونکہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح انسان گمان رکھتا ہے میرے ساتھ میں اس کے ساتھ ویسا ہی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب انسان گناہوں پر ہی بڑھتا چلا جائے، لیکن گناہ ہو گئے ہیں تو اس پر واپس آئیے، پلٹیے اللہ کی طرف اور اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوجیے، کیونکہ مایوسی تو شیطان کا کام ہے، بلس سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، مایوسی اسی کا کام ہے۔ تو اللہ ہمیں بار بار کہتا ہے لا تحزن، اگر گناہ پر گناہ بھی ہو گئے ہیں تو سچے دل سے توبہ کی طرف پلٹیے، اللہ کے ذکر سے شروع کیجیے، استغفار سے ہی شروع کر لیجیے اللہ کی طرف پلٹنا۔ یہ زبردست لیسن ہے ہمارے لیے۔ اچھا جی، پھر اور کیا بات آ رہی ہے؟ چوتھی بات وہ بھی بڑی اہم کہ اپنے آپ کو ہمیں کبر سے بچانا ہے، بڑائی سے بچانا ہے، کہیں ہمارے اندر غرور نہ آ جائے، ہم نیک عمل اگر کر رہے ہیں تو ہم یہ سوچیں جی ہم تو نیک عمل کر رہے ہیں، یہ باقی تو بڑے گنہگار ہیں، یہ ان کا کیا بنے گا، نہیں، یہ جو کبر ہے نا یہ بھی سارے اعمال ضائع کر دینے والی چیز ہے۔ شیطان نے غرور ہی تو کیا تھا، ٹھیک ہے نا، کیا تھا، اس نے کہا تھا انا خیر من، جگہ جگہ آتا ہے نا قصہ شیطان اور آدم علیہ السلام کا، تو اس نے کہا تھا اے اللہ میں تو اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، تو اللہ نے کہا تھا کہ تو کیا اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، تو یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے، اس سے بچیے اور کبھی بھی اپنے اعمال پر اکتفا نہ کیجیے، کیونکہ حدیث میں کہہ دیا گیا کہ تم اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤ گے، اللہ کی رحمت سے جاؤ گے۔ تو بات یہ ہے کہ نیک اعمال کے ساتھ ساتھ اس دعا کو اپنے دعاؤں میں رکھیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی یہ جو دل ہے نا وہ اللہ کی انگلیوں میں ہے، انسانوں کے، وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، تو یہ دعا ہمیں پیارے نبی نے سکھائی ہے، اگر وہ یہ دعا پڑھ رہے ہیں تو ہم اس سے بری ہیں کیا؟ یعنی کب آپ کا دل ہدایت سے پلٹ آئے، اطاعت سے پلٹ جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اور انسان شیطانی ہتھ کنڈے میں جا گرے۔ تو بات یہ ہے کہ شیطان تو یعنی ایسا ہی ہے نا جیسے کہ جسم میں خون گردش کر رہا ہے، اسی طریقے سے حدیث میں الفاظ آتے ہیں، وہ سرکولیٹ کرتا ہے، ہر وقت وہ آگے پیچھے اوپر نیچے ہوتا ہے کہ انسان کو جنت کے راستے سے ہٹائے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبر سے بچائے، حکمہ دے، کسی کو کس طریقے سے ہم نے بات سمجھانی ہے، اور بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کسی کا نگہبان نہیں بنایا، اور نہ ہی ہمارے ہاتھ میں ہے جنت کی چابی، اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم تو ایک دوسرے کی ٹانگیں ہی کھینچ رہے ہوتے، کسی کو جنت میں جانے ہی نہ دیتے۔ تو یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، اور الرحمن کے یہ ورڈ آتا ہے کہ اس دن صرف الرحمن ہی کی بادشاہت ہوگی، الرحمن بڑی شدید رحمت کرنے والا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔